بزرگان محترم، برادران اسلام، انسانیت کا جتنا بھی دور گزرا ہے اب تک، اس دور میں سب سے زیادہ عجیب و غریب دور، سب سے زیادہ ہنگامہ خیز دور یہ آخری 20 سال گزرے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس صدی کے بدلنے کے بعد، یعنی 21ویں صدی کے آنے کے بعد جس تیزی کے سال حالات کا دھارا چینج ہوا ہے، اتنا پوری انسانی تاریخ میں کبھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایجادات اور تیز رفتار ترقی روز کی بنیاد پر ہو رہی ہے، مہینوں اور سالوں کی بنیاد پر نہیں۔ اس تیز رفتار ترقی میں جو سب سے بڑا المیہ پیدا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں اس کے خطرات مزید گہرے ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں اور ہمارے بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت اس نہج پر اور اس راستے پر ہو سکے جو کہ امت مسلمہ اور مسلمان ہونے کا ہمارا حق ہے اور ان آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ موجودہ وقت کے اندر تربیت اولاد ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ابھر رہا ہے، جس کی طرف ہماری نظر نہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو زمانے کے ساتھ وابستہ بھی رکھنا ہے، مجبوری ہے۔ لیکن اس زمانے کی آلائشیں اور اس زمانے کے مضمرات اور اس زمانے کے تیزی کے ساتھ اس نئے سیٹ اپ اور ٹیکنالوجی کے نقصانات سے بچانا، یہ بھی بیک وقت دو کام ہو گئے۔ یعنی موجودہ وقت میں والدین کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، کم نہیں ہوئی، اور بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ آگ ہے، ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہے۔ آگ کا ایندھن پٹرول ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے۔ ہم نے ایسی آگ دوزخ کی تیار کی ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، جس کا ایندھن خود انسان بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو تربیت اولاد الگ چیز ہے، تعلیم اولاد الگ چیز ہے۔ یہ بات میں آج آپ حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹوٹل فکر تعلیم اولاد کی طرف ہماری ہے، تربیت اولاد کی طرف نہیں ہے۔
یہ دونوں مختلف چیزیں. اے لیولز بھی کراؤ، او لیولز بھی کراؤ، اپنی حیثیت کے مطابق یونیورسٹیوں اور کالجز میں بھیجو، دین منع نہیں کرتا. لیکن اس میں یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ جہاں گنجائش اس چیز کی ہو کہ ایک اسکول میں اچھا ماحول، دینی اور اعلیٰ تربیت یافتہ اور دینی ماحول مل رہا ہے، جب آپ کے پاس وہ آپشن ہو تو ایسے اسکول یا ایسے کالجز، یونیورسٹیز میں بھیجنا کہ جہاں ننگ دھڑنگ قسم کا ماحول ہے، تو اب آپ کا عذر ختم ہو چکا ہے. ایسے اسکولز، ایسے انسٹیٹیوشنز اب بن چکے ہیں، بن رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے علماء کرام اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی آنے والی نسلوں کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ علماء نے دینی علوم کے لیے اپنی فرض کفایہ ادا کیا، اب دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی ایسے ادارے اب علماء ہی بنا رہے ہیں. انٹلیکٹ ہے، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے قائم کیا. دارالعلوم کراچی کا اقرا فاؤنڈیشن ہے، اور کئی ادارے، الیقین اسکول ہے. یہ وہ جو مجھے نام ابھی یاد آئے مختصراً، کہ جہاں وہی تعلیم جو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول میں دی جا رہی ہے، جو کراچی گرامر میں اور دیگر حوالوں سے پڑھائی جا رہی ہے، وہی تعلیم اگر آپ کی اولاد کو ایک دینی ماحول میں مل رہی ہے تو اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہا، کوئی عذر نہیں رہا. اپنی تربیت اور تعلیم، یہ دونوں پر فوکس کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جہاں تعلیم کی ترغیب دی، وہاں والدین کو تربیت کی ترغیب دی. قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک حصہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے بارے میں جو وصیتیں فرمائیں، باقاعدہ قرآن مجید نے اس کو نازل فرما دی. حضرت لقمان نبی نہیں تھے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پائی تھی. حکیم انسان تھے، عالم انسان تھے، بڑے دانا شخص تھے. اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائیں. سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی حضرت لقمان کی کہ قرآن مجید میں ذکر فرما دی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی، الفاظ کی چاشنی، اے میرے پیارے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک نہ کرنا. یعنی سب سے پہلی تربیت، رخصت یعنی وصیت. حضرت لقمان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیٹے کو سب سے پہلے ایمان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. بیٹا ساری کی ساری چیزیں بعد میں، ایمان. ہمارے یہاں رخصت ہوتے وقت بھی جائیدادوں کے پیپرز پر دستخط ہو رہے ہوتے ہیں. اس حالت میں بھی زندگی تو گزری ہی ایسے ہے، مرتے وقت بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کو یہ دے دوں، اس کو وہ دے دوں، فلاں کو یہ دے دوں، فلاں کو بھی یہ دے دوں. حضرت لقمان فرمائے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد رکھ دی. بیٹا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز انسان ہے، ایمان ہے. یہ جو چیز میں نے تجھے دی ہے، ایمان کی، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس ایمان کی دولت کو ضائع نہ کرنا، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا. آگے اور بھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا. یہ ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہا ہے. قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے. قرآن مجید بتلا رہا ہے
کہ اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مندی اس کی دینی تربیت کی آپ نے کرنی ہے۔ دنیا کی اللہ رب العزت خود فرما دیں گے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیں گے۔ مجھے بتاؤ، کیا یتیم بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ بتائیں۔ یتیم جس کا باپ نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں ماں بھی نہیں ہوتی، ماں بھی پیدا کر کے بعض اوقات اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دیتا؟ اس کو بھی تو روزی دیتا ہے اللہ۔ لیکن نبی فرما رہے، آگے فرما رہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین کے اندر جو ہے نا اکڑ کر نہ چلنا، تکبر سے نہ چلنا، لوگوں سے پیٹھ مت پھیرنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو میانہ روی رکھنا، عاجزی اختیار کرنا دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہمبل رہنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، بات بات پر لوگوں سے جھگڑے نہ کرنا۔ یہ باپ ایک دانا، ایک حکیم، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہا، نصیحتیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، حضرت اکراش رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اس وقت بچے تھے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر کھانا کھا رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، میں بچہ تھا تو اچھا یہ حدیث اس سے ملتے جلتے واقعے سے 2-3 صحابہ سے اور بھی منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، تو سیم یہی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حضرت اکراش فرماتے ہیں کہ تھال کے اندر عربوں میں آج بھی رواج ہے، تھال میں کھانا کھاتے ہیں، بڑی بڑی پلیٹ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کہتے ہیں میں کبھی ایک جگہ سے لقمہ لے رہا ہوں، کبھی دوسری جگہ سے لقمہ لے رہا ہوں، یعنی میرا ہاتھ تھال کے اندر گھوم رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یا اکراش کل مما یلی، اے اکراش اپنے بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ تعلیم تھی یا تربیت تھی؟ بتائیں، بولیں، تعلیم تھی یا تربیت تھی؟ تربیت تھی، تعلیم نہیں تھی۔ حضرت اکراش فرماتے ہیں وہ تھال اٹھ گیا، دوسرا تھال آ گیا، اور اس میں مختلف قسم کی کھجوریں پورے تھال میں الگ الگ جگہ رکھی تھی، لیکن قسمیں الگ تھیں۔ اب حضور نے چونکہ فرمایا تھا اب میں سامنے سے ہی کھا رہا ہوں، تو پھر حضور نے فرمایا نہیں، اب تم سب طرف سے لے سکتے، کیونکہ تھال میں جو کھانا ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے، اب تم نے یہاں سے بھی لینا ہے، وہاں سے، جہاں سے تمہارا دل کرے وہاں سے لے لو۔ کیسی تربیت! یعنی پلیٹ میں کے اندر اگر ایک جیسا کھانا موجود ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور پلیٹ کے اندر اگر مختلف کھانے رکھے ہوئے، جیسے ایک موقع پر دال ہے، دوسری طرف چاول ہے، تیسری طرف کوئی سالن ہے، چوتھی طرف کوئی سوکھا آئٹم ہے، تو پھر تم لے سکتے ہو، اپنا ہاتھ گھما سکتے ہو۔ یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آج ہمارے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، پوچھو تو کہتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک جو ہم مشین کی طرح پیسہ کما رہے ہیں یہ اولاد کے لیے تو کما رہے ہیں۔ آپ اتنا پیسہ نہ کمائیں، آپ اپنے وقت کو کم کر کے، پیسے کو کم کر کے 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی دینی تربیت کے بارے میں کچھ پوچھ لیں، کوئی فکر کر لیں۔ واللہ العظیم میں قسم اٹھا لی، میں نے اس منبر پر میں نے ایسے المیے دیکھے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہ کئی دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور اولادوں کو وہ پوچھتے ہیں جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے جنازہ، جنازے کی کیا دعا ہوتی ہے۔ اور ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، 2-3 دن کے بعد قرآن پڑھنا ہے، کچھ بندے بھجوا دیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اولاد قرآن پڑھ کر اپنی ماں باپ کو بخش نہ سکے
تو یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، چلا گیا، بخشا اس کو بھی نہیں جائے گا جو اس دنیا سے گیا، اس سے بھی ضرور باز پرس ہوگی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنی رعیت کا، جس پر اللہ نے نگہبانی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن، قیامت کے دن، تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت دنیاوی اسباب میں اولاد ہے۔ اس وقت دو چیلنجز ہیں، آخری باتیں عرض کروں گا اور ختم کروں گا کہ آپ حضرات یہ بھی تو کہیں نا کہ کوئی چیز ہمیں دی، کوئی لائے عمل تو ملے ہمیں۔ دو چیلنجز ہیں سب سے بڑے۔ ایک چیلنج ہے تعلیمی میدان میں، کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ادارے ایسے منتخب کیے جائیں کہ جہاں پریورٹی تعلیم تو ہو ہی، ترجیح تعلیم تو ہو ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں تعلیمی ماحول اچھا، وہاں ڈالوں کے اوپر جب بچہ دیکھے گا کہ میرے جو دوست ہیں وہ جناب 6 گاڑیوں پر آتے ہیں پروٹوکول کے اندر، اور بدماش قسم کے گارڈ ان کے ساتھ اترتے ہیں اسکول چھوڑنے کے لیے، اسکول چھوڑنے کے لیے۔ یہ ہمارے اسکول، سو کالڈ اسکولز، یہ تربیتیں دے رہے ہیں۔ کراچی میں ایسے بھی اسکولز ہیں جو باقاعدہ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب بچوں کو چھوڑنے آئیں تو گاڑی پرانی نہیں ہونی چاہیے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک کلاس ترتیب دی ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں، جا کے پتہ کر لیں۔ تو پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ تعلیمی ماحول، تعلیم تو دینی ہے، اس دنیا کے ساتھ اپنی اولاد کو وابستہ بھی رکھنا ہے۔ یہی تو چیلنج ہے، جنگلوں میں تو نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ادارے الحمدللہ اس چیلنج کو کافی حد تک الحمدللہ رب العالمین علماء نے اس مسئلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ جہاں انہوں نے امت کا فرض ادا کیا دینی تعلیم میں، اب دنیاوی تعلیم کے بھی ادارے قائم علماء ہی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا چیلنج جو آ رہا ہے اس کو میں کہتا ہوں گیجٹس کا چیلنج۔ یہ جو موبائل فون ہاتھ میں آیا ہے، یہ جو آئی پیڈ ہاتھ میں آیا ہے، یہ جو مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہاتھ میں آئی ہیں، یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایسا چیلنج ہے کہ جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پوری ایک مینٹیلٹی چاہیے گھر کے اندر، اور وہ مینٹیلٹی آپ نے دینی ہے۔ جب باپ ہی اور ماں ہی لگے رہیں سارا دن، تو مجھے بتاؤ بچوں کو آپ کیسے روک سکیں گے؟ اور اس کا صحیح استعمال، کیونکہ گھر کے اندر موجود تو ہے، اس کا صحیح استعمال، مثبت استعمال، صحیح وقت میں، صحیح عمر میں، یہ سب کچھ پاسبل ہے، لیکن بے انتہا نگرانی کی ضرورت ہے۔ بچے بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ میں ایک ادارے میں پڑھاتا تھا کچھ عرصہ پہلے، کراچی کا مشہور ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ۔ تو وہاں ایک دن ایک بچے نے مجھ سے، جو 7th گریڈ کا تھا، 7ویں کلاس کا، اس نے میرے سے یہ سوال کیا، اور سوال اس نے بڑا عجیب کیا۔ اس نے کہا سر یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں، حضور ہدایت لے کر آئے تھے، حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا ہدایت ختم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا نبی تو ہدایت لے کے آتا ہے، گویا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے راستے بند کر دیے۔ میں نے کہا یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟
کہ لیکن جو ختم نبوت جو نبی نہیں آئے گا ایتا، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آئندہ نبی نہیں آئے گا تو ہدایت بھی بند، نبی بھی بند، ہدایت بھی بند۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے کہاں سے سنی ہے؟ کہنے لگا یہ ایک دن ویسے ہی میں موبائل فون پر وہ کر رہا تھا، یعنی 7ویں کلاس کا بچہ تھوڑا بہت ہوشیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت اس جو 13 یا 12 یا 13 سال کا بچہ ہے، اس کے ذہن میں جو ہے شک پیدا ہو گیا اس کے متعلق، اور اس انداز سے اس نے سوال کیا کہ میں بھی لرز گیا، بالکل ہل گیا۔ بہرحال اس کو قائل کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف بے ہنگمی، ننگا پن، صرف یہی چیلنج نہیں ہے ان گیجٹس کے اندر، بے راہ روی کا صرف یہی چیلنج نہیں ہے، بلکہ عقیدے کا بھی چیلنج ہے۔ تو 2 چیزوں پر محنت کرنی ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ادارہ ایسا اختیار کریں کہ جہاں تعلیم ہو، اور یا ماحول، یا اس سے زیادہ اگر نہ ہو تو کم سے کم ایسا ماحول نہ ہو ایٹ لیسٹ کہ جہاں یہ غلط قسم کی پریورٹیز سیٹ نہ ہو، غلط ترجیحات نہ ہو۔ بلیک ڈے ہو رہا ہے، وائٹ ڈے ہو رہا ہے، ایک مصیبت ہے۔ ہالووین ڈے ہو رہا ہے، چڑیلیں بن کر جا رہے ہیں بچے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اور ہمارے والدین بھی چونکہ فیس دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے بس اب حلال ہو گیا، کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ اور دوسرا، ان گیجٹس کا استعمال اول تو ہو نہیں، اور اگر ہو تو اس کو کیسے والدین بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔